نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہماری نشست ہے اس میں ہمارے گفتگو کا موضوع بڑا خاص ہے۔ یہ موضوع جہاں خاص ہے وہاں یہ موضوع کنٹروورشل بھی ہے، اور وہیں پہ یہ موضوع لوگوں کو بعض اوقات پریشان بھی کرتا ہے۔ موضوع کا مختصر سا خلاصہ یوں سمجھ لیجئے، آیا ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنے دینی عمل کے لیے کسی ایک شخصیت کو اپنا مقتدا مان لینا چاہیے یا نہیں مان لینا چاہیے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ انسانی فطرت ہے پہلے دن سے کہ انسان اپنے ان سین معاملات میں کسی نہ کسی کو اپنا مقتدا مان لیتا ہے۔ جو معاملات وہ دیکھ نہیں سکتا، جن چیزوں کے بارے میں وہ بتا نہیں سکتا یا جن چیزوں کے بارے میں وہ پوچھ نہیں سکتا، تو انسان کی فطرت ہے کہ کسی نہ کسی کو اپنا مقتدا مان لیتا ہے، اپنا رہبر مان لیتا ہے، اپنا لیڈر مان لیتا ہے، اپنا بڑا مان لیتا ہے، اور پھر اس کی بات کو وہ من و عن قبول کر لیتا ہے۔ بعض اوقات اس کی بات اگر درست نہ بھی ہو تو اس کے لیے وہ ادھر ادھر کی تعویلیں بھی تلاش کر لیتا ہے اور اس کے لیے دلیلیں بھی مہیا کر لیتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ کسی شخصیت کو اپنا مقتدا مانیں گے، اگر وہ جتنی جامع ہے آپ کے لیے اتنے مسائل کم ہوں گے، لوگوں کے لیے اتنی پریشانیاں کم ہوں گی، ذہنی انتشار اتنا کم ہوگا۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ آپ نے کسی ایسے بندے کو مان لیا ہے، اپنا مقتدا مان لیا ہے کہ جس میں بہت سارے سقم موجود ہیں، آپ کو ان سقموں کو سیدھا کرنے کے لیے بہت سارا وقت بھی ضائع کرنا پڑے گا، انتشار بھی ہوگا، آپس میں بے اتفاقی بھی پیدا ہوگی۔ یہ بنیادی مسائل ہیں۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں، ہر فرقہ کسی نہ کسی کو اپنا مقتدا ماننے کے بعد فرقہ بنتا ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں جو یہ کہے کہ میں کسی آدمی سے متاثر نہیں ہوں، بلکہ البتہ میں کسی فرقے کو اپنا فرقے کو میں لے کر چلتا ہوں، یعنی وہ کسی سے انسپائر نہ ہو لیکن فرقہ لے کر چلے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہر بندہ کسی نہ کسی سے متاثر ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر وہ کسی کامل شخص سے انسپائر ہوگا تو اس کی زندگی کا انداز اور ہوگا، اور اگر کسی ایسی شخصیت سے انسپائر ہوگا جس میں کوئی سقم ہو، کوئی کمی ہو، تو ظاہر بات ہے اسی طرح کے مسائل بھی کھڑے ہوں گے۔ اس کی مثال سمجھ لیجئے کہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے انسپائر ہیں اور ان کو مانتے ہیں، ان کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، اپنے مسائل میں، اپنے فتاویٰ میں، اپنے عمل میں، اپنے جوابات میں، اپنی فکر میں جو امام ابو حنیفہ کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری آسانیاں رہ جاتی ہیں۔ اس لیے کہ جب حدیث کی ضرورت پڑتی ہے تو امام ابو حنیفہ کی 23 سے زیادہ مسانید ہیں جو چھپی ہوئی بازار میں ملتی ہیں، وہ ان سے استفادہ لیتے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے معاملہ۔ اگر اصول کی بات آتی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول مہیا کی ان کو سامنے رکھتے ہیں، کام سیدھا ہو جاتا ہے۔ اگر تفسیر کی بات آتی ہے تو امام ابو حنیفہ نے جو انداز تفسیر مہیا کیا وہ لیتے ہیں تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر فقہ کی بات آتی ہے تو جو امام ابو حنیفہ نے فقہ میں انداز اور تربیت دیا ہے وہ لیتے ہیں تو معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ گرامر میں، صرف و نحو میں اگر ان کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو امام ابو حنیفہ سے وہ رہنمائی لیتے ہیں، رہنمائی ملتی ہے، معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی بجائے ہم کسی اور کو اپنا مقتدا مان لیں، جیسے مثلاً آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی امام بخاری جو ہے نا یہ بہت بڑے آدمی ہیں، لہٰذا انہی کو مقتدا مان لینا چاہیے۔ تو امام بخاری کے علم میں، ان کے تقویٰ پرہیزگاری میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ان کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں فقاہت نہیں ہے۔ ان کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو روایت لا رہے ہیں اس روایت میں وہ ظاہر بات ہے لوگوں سے ادھر ادھر سے سن کے بات کو طے کرتے ہیں۔ اب جو بھی حدیث وہ آپ کو پیش کریں گے کچھ روات سے لا کر پیش کریں گے۔ ان روات میں ہر قسم کے راوی ہو سکتے ہیں، اچھے راوی بھی ہو سکتے ہیں اور ناقص راوی بھی ہو سکتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک صاحب نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی بخاری یعنی کتاب مقدس اور بخاری محدث، اس نام سے انہوں نے کتاب لکھی، جس پر ان صاحب پر بعض لوگوں نے پرچہ ورچہ بھی کٹوا دیا اور توہین رسالت کا کیس بھی ان پر ہو گیا۔ لیکن خلاصہ تو اتنا ہی تھا کہ جو کچھ انہوں نے لکھا، انہوں نے بخاری کے بارے میں جو مختلف علماء نے تنقید کی ہوئی ہے وہ ایک جگہ کر دی تھی۔ بخاری کے رجال پر امام ابن حجر عسقلانی، امام بدر الدین عینی یا قسطلانی یا جنہوں نے بھی بخاری پر کتابیں شرح لکھیں، اور ان میں اگر بخاری کی کسی حدیث، کسی راوی یا کسی پر جرح کی ہے تو اس نے اس کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا، اور جب اکٹھا کیا تو ظاہر بات ہے وہ بہت سارا سکم بن جائے گا، اور یہ سکم بعض اوقات ایک نئے تنازع کا باعث بن جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اچھا خاصا پھڈا بن گیا، اور آج کل بھی بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بخاری پر زیادہ اعتماد کرے گا تو بخاری من جمیع الوجوہ یعنی فرام ایوری ڈائریکشن وہ گائیڈ لائن نہیں دیتا۔ جب وہ نہیں دیتا ہے تو انتشار پیدا ہوتا ہے، آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، پھر تنازع شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی آدمی کو جس کو آپ اپنا مقتدا بنانا چاہیں، وہ ایسا مقتدا ہونا چاہیے جو آپ کے لیے زیادہ مسائل میں ٹینشن کا باعث نہ بنے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو حضرات امام ابو حنیفہ کو اپنا مقتدا مانتے ہیں ان کے لیے ذرا آسانی ہے، ان کی طبیعتیں شانت ہیں، ان کو مسئلے نہیں ہیں اتنے زیادہ، اس لیے کہ رہنمائی ہر لحاظ سے امام ابو حنیفہ کی بارگاہ سے ان کو مل جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے آپ جس کو بھی مقتدا بنانا چاہیں آپ ضرور بنا لیجئے، لیکن وہ اگر جامع الصفات شخصیت ہوگی تو آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، اگر اس میں کوئی کمیاں رہ جائیں گی تو آپ کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ایک میں عرض کرنا چاہ رہا تھا بطور نصیحت کے، دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس نصیحت کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔